بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 532 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ اور تفسیر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس میں بہت اہم موضوع ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائی کے جو معاملات ہو جاتے ہیں ان کو کیسے ہینڈل کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح احکامات اس آیت میں دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ ترجمہ: اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پہلا حصہ، اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں۔ تفسیر میں آتا ہے یہ نہیں فرمایا کہ جب اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑیں، بلکہ فرمایا یہ ہے کہ اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ان الفاظ سے یہ بات خود بخود نکلتی ہے کہ آپس میں لڑنا مسلمانوں کا معمول نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے، نہ ان سے یہ امر متوقع ہے کہ وہ مومن ہوتے ہوئے آپس میں لڑا کریں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ہمیں پلے باندھ لینا چاہیے۔ پھر آیت میں آیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ تفسیر میں آتا ہے اس حکم کے مخاطب وہ تمام مسلمان ہیں جو ان دونوں گروہوں میں شامل نہ ہوں، یعنی جو کہ نیوٹرل ہے، اور جن کے لیے ان کے درمیان صلح کی کوشش کرنا ممکن ہو۔ ان کی زیادہ اہمیت ہو گئی کہ جو کسی کے قریب ہیں، دونوں گروہوں میں سے کسی کے قریب ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کی اپنی ملت کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ بیٹھے ان کی لڑائی کا تماشا دیکھیں، بلکہ یہ افسوسناک صورتحال جب بھی پیدا ہو تمام اہل ایمان کو اس پر بے چین ہو جانا چاہیے اور ان کے باہمی معاملات کی اصلاح کے لیے جس کے بس میں جو کوشش بھی ہو وہ اسے صرف کر ڈالنی چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ آیت میں پھر آیا کہ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی مسلمانوں کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ وہ زیادتی کرنے والے کو زیادتی کرنے دیں اور جس پر زیادتی کی جا رہی ہو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، یا الٹا زیادتی کرنے والے کا ساتھ دیں، بلکہ ان کا فرض یہ ہے کہ اگر لڑنے والے فریقین میں صلح کرانے کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں تو پھر یہ دیکھیں کہ حق پر کون ہے اور زیادتی کرنے والا کون۔ جو حق پر ہو اس کا ساتھ دیں اور جو زیادتی کرنے والا ہو اس سے لڑیں۔ اس لڑائی کا چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس لیے یہ واجب ہے اور جہاد کے حکم میں آتا ہے۔ آیت میں پھر آیا کہ یہاں تک، یعنی کب تک لڑائی کرنی ہے؟ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ تفسیر میں آتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ لڑائی باغی یعنی زیادتی کرنے والا جو گروہ ہے اس کو بغاوت یا زیادتی کی سزا دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ کے حکم کی طرف پلٹنے پر مجبور کرنے کے لیے، یعنی وہ سیز فائر کی طرف جائے اور پھر صلح کی طرف آئے۔ اللہ کے حکم سے مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روح سے جو بات حق ہو اسے یہ باغی گروہ قبول کر لینے پر آمادہ ہو جائے، اور جو طرز عمل اس میزان حق کی روح سے زیادتی قرار پاتا ہے اس کو چھوڑ دے، یعنی جو وہ زیادتی کر رہا تھا، جو وہ بیجا مطالبہ کر رہا تھا یا بیجا زیادتی کر رہا تھا، اس سے وہ باز آ جائے۔ پھر آیت میں آیا کہ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ عدل کے ساتھ۔ تفسیر میں آتا ہے محض صلح کرا دینے کا حکم نہیں ہے، بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرانے کا حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ صلح کوئی قابل قدر چیز نہیں ہے
جو حق اور باطل کے فرق کو نظر انداز کر کے محض لڑائی روکنے کے لیے کرائی جائے، اور جس میں برسر حق گروہ کو دبا کر زیادتی کرنے والے گروہ کے ساتھ بیجا رعایت برتی جائے۔ یہ بھی یعنی انصاف ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں، بہت زیادہ اہم باتیں ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ آگے آیا آیت میں آخر میں، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس حوالے سے تفسیر میں خاصی ڈیٹیل آئی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم تمام ڈیٹیلز آپ تک پہنچائیں۔ تفسیر میں آتا ہے یہ آیت مسلمانوں کے باہمی جنگ کے بارے میں، یعنی بڑے لیول کی جنگ ہے، فل سکیل وار کے بارے میں شرعی قانون کی اصل بنیاد ہے۔ ایک حدیث کے سوا جس کا ہم آگے ذکر کریں گے، اس قانون کی کوئی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں نہیں ملتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان جنگ کی کبھی نوبت نہیں آئی کہ آپ کے عمل اور قول سے اس کے احکام کی تفصیلات معلوم ہوتی۔ بعد میں اس قانون کی مستند تشریح اس وقت ہوئی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں خود مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں ہوئیں۔ اس وقت چونکہ بکثرت صحابہ کرام موجود تھے، اس لیے ان کے عمل اور ان کے بیان کردہ احکام سے اسلامی قانون کے اس شعبے کا مفصل ضابطہ مرتب ہوا۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ اس معاملے میں تمام فقہا کا اصل مرجع ہے۔ ذیل میں ہم اس ضابطے کے ایک ضروری خلاصہ درج کرتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کی باہمی جنگ کی کئی صورتیں ہیں اور ان کے حکم الگ الگ ہیں۔ الف، لڑنے والے دونوں گروہ کسی مسلمان حکومت کی رعایا ہوں، یعنی گورنمنٹ مسلمان حکومت ہے، مسلمان خلیفہ ہے، اور اس کے نیچے کوئی دو گروہ لڑ رہے ہیں۔ اس صورت میں ان کے درمیان صلح کرانا یا یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں سے زیادتی کرنے والا کون ہے اور طاقت سے اس کو حق کی طرف رجوع پر مجبور کرنا حکومت وقت کا فریضہ ہے۔ بے، لڑنے والے فریقین دو بہت بڑے طاقتور گروہ ہوں یا دو مسلمان حکومتیں ہوں، یعنی دو مسلمان ملک ہیں، ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، اور دونوں کی لڑائی کس بارے میں ہے؟ دنیاوی فائدے کی خاطر ہے۔ اس صورت میں اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس فتنے میں حصہ لینے سے قطعی اجتناب کریں اور فریقین کو خدا کا خوف دلا کر جنگ سے باز رہنے کی نصیحت کرتے رہیں، یعنی نیوٹرل رہیں، کسی کا ساتھ نہ دیں، اور زبان سے ان کو سمجھائیں کہ بھائی صلح کر لیں، آپ دنیا کی خاطر مسلمان بھائیوں سے نہ لڑیں۔ جیم، لڑنے والے دو فریق ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا، یعنی کوئی دو ملک ہیں، کوئی دو طاقتور گروہ ہیں، ان میں سے ایک حق پر ہو اور اگر دوسرا زیادتی کر رہا ہو اور نصیحت سے اصلاح پر آمادہ بھی نہیں ہو رہا ہو، اس صورت میں اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ زیادتی کرنے والے فریق کے خلاف برسر حق فریق کا ساتھ دیں، عملی ساتھ دیں۔ دال، فریقین میں سے ایک گروہ رعیت ہو، یعنی رعایا ہو، اور اس نے حکومت یعنی مسلم حکومت کے خلاف خروج کیا ہو۔ فقہا اپنی اصطلاح میں اسی خروج کرنے والے گروہ کے لیے باغی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یعنی جو کتابیں ہیں اس میں اس حوالے سے باغی کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ اس حوالے سے آگے آتا ہے نمبر 2، باغی یعنی حکومت کے خلاف خروج کرنے والے گروہ بھی متعدد اقسام کے ہوتے ہیں۔ باغیوں کی کیا کیا قسمیں ہیں؟ الف، وہ جو محض فساد برپا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے اس خروج کے لیے بھی ان کے پاس کوئی شرعی تعویل نہ ہو، ان کے خلاف حکومت کی جنگ بالاتفاق جائز ہے اور اس کا ساتھ دینا اہل ایمان پر واجب ہے، قطع نظر اس سے کہ حکومت عادل ہو یا نہ ہو۔ یعنی جو محض فساد برپا کریں، یعنی یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ یہ فسادی لوگ ہیں، ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں، یہ فساد برپا کر رہے ہیں، یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا، تو پھر ان کے خلاف بالاتفاق حکومت کا جنگ کرنا جائز قرار پائے گا۔ بے، وہ جو حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے خروج کرے، بغاوت کرے، اور ان کے پاس کوئی شرعی تعویل نہ ہو بلکہ ان کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہو کہ وہ ظالم و فاسق ہیں، یعنی ان کی ظاہری سارے معاملات سے اعمال سے یہ لگ رہا ہو کہ یہ فاسق ہیں، ظالم ہیں۔ اس صورت میں اگر حکومت عادل ہو تب تو اس کا ساتھ دینا بلا کلام واجب ہے، لیکن اگر وہ عادل نہ بھی ہو تو اس حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے لڑنا واجب ہے، جس کے ذریعے سے فی الحال مملکت کا نظم
قائم ہے. یعنی اگر خروج کرنے والا صاف دکھائی دے رہا ہے کہ وہ ظالم ہے، ان سے بھی بڑا فاسق ہے، تو پھر حکومت کا ساتھ دینا ہوگا. جیم، وہ جو کسی شرعی تعویل کی بنا پر، اب ہے شرعی تعویل کی بنا پر حکومت کے خلاف خروج کرے مگر ان کی تعویل باطل اور ان کا عقیدہ فاسد ہو، مثلا اس دور میں خوارج. اس صورت میں بھی مسلم حکومت خواہ وہ عادل ہو یا نہ ہو، ان سے جنگ کرنے کا جائز حق رکھتی ہے اور اس کا ساتھ دینا واجب ہے. نمبر دال، وہ جو ایک عادل حکومت کے خلاف خروج کرے جبکہ اس کے سربراہ کی امارت جائز طور پر قائم ہو چکی ہو. اس صورت میں خواہ ان کے پاس کوئی شرعی تعویل ہو یا نہ ہو، بہرحال ان سے جنگ کرنے میں حکومت حق بجانے پر اس کا ساتھ دینا بھی واجب ہے. وہ جو ایک ظالم حکومت کے خلاف خروج کرے جس کی امارت جبرن قائم ہوئی ہو اور جس کے امراء فاسق ہوں اور خروج کرنے والے عدل اور حدود اللہ کی اقامت کے لیے اٹھے ہوں اور ان کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہو کہ وہ خود صالح لوگ ہیں، اس صورت میں ان کو باغی یعنی زیادتی کرنے والا گروہ قرار دینے اور ان کے خلاف جنگ کو واجب قرار دینے میں فقہا کے درمیان سخت اختلاف واقع ہوا ہے، جسے مختصراً یہاں بیان کیا جا رہا ہے. جمہور فقہا اور اہل الحدیث کی رائے یہ ہے کہ جس امیر کی امارت ایک دفعہ قائم ہو چکی ہو اور مملکت کا امن و امان اور نظم و نسق اس کے انتظام میں چل رہا ہو، وہ خواہ عادل ہو یا ظالم، اس کی امارت خواہ کسی بھی طرح سے قائم ہوئی ہو، اس کے خلاف خروج کرنا حرام ہے، الا یہ کہ وہ کفر صریح کا ارتکاب کرے، یعنی جب وہ کفر کر لے تب ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں. امام سرخسی لکھتے ہیں کہ جب مسلمان ایک فرما روا پر مجتمع ہوں اور اس کی بدولت ان کو امن حاصل ہو اور راستے محفوظ ہوں، ایسی حالت میں اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ اس کے خلاف خروج کرے تو جو شخص بھی جنگ کی طاقت رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ مسلمانوں کے اس فرما روا کے ساتھ مل کر خروج کرنے والوں کے خلاف جنگ کرے. ریفرنس ہے المبسوط باب الخوارج. امام نودی شرح مسلم میں کہتے ہیں کہ ائمہ یعنی مسلمان فرما رواؤں کے خلاف خروج اور قتال حرام ہے، خواہ وہ فاسق اور ظالم ہی کیوں نہ ہو. اس پر امام نودی اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس پر اجماع کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. فقہائے اسلام کا ایک بڑا گروہ جس میں اکابر اہل علم شامل ہیں، خروج کرنے والوں کو صرف اس صورت میں باغی قرار دیتا ہے جبکہ وہ امام عادل کے خلاف خروج کرے. ظالم و فاسق عمراء کے خلاف صلحاء کے خروج کو وہ قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق بغاوت کا مصداق نہیں ٹھہراتے. یہ وہ بڑا اختلاف ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اور نہ ان کے خلاف جنگ کو واجب قرار دیتے. امام ابو حنیفہ کا مسلک ظالم عمراء کے خلاف قتال کے معاملے میں اہل علم کو معلوم ہے. ابو بکر جساس احکام القرآن میں صاف لکھتے ہیں کہ امام صاحب اس قتال کو نہ صرف جائز بلکہ سازگار حالات میں واجب سمجھتے تھے. یعنی ان کی تھوڑی سی جو میتھڈالوجی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ایسے حالات پہ خروج کریں کہ آپ کو جو ہے کامیابی ملنے کے خاصے چانسز ہوں، یعنی سازگار حالات ہوں. ریفرنس ہے جلد اول صفحہ نمبر 81، جلد دوم صفحہ نمبر 39. بنی امیہ کے خلاف زید بن علی کے خروج میں انہوں نے صرف خود مالی مدد دی بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائی. الجساس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81. منصور کے خلاف نفس زکیہ کے خروج میں وہ پوری سرگرمی کے ساتھ نفس زکیہ کی حمایت کرتے رہے اور اس جنگ کو انہوں نے کفار کے خلاف جہاد سے افضل قرار دیا. ریفرنس ہے الجساس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81. مناقب ابی حنیفہ للکردری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71 سے 72. پھر فقہائے حنفیہ کا بھی متفقہ مسلک وہ نہیں ہے جو امام سرخسی نے جو اوپر بیان کیا ہے. ابن حمام ہدایہ کی شرح فتح القدیر میں لکھتے ہیں کہ فقہا کے عرف میں باغی وہ ہے جو امام حق کی اطاعت سے نکل جائے. حنابلہ میں سے ابن عقیل اور ابن الجوزی امام غیر عادل کے خلاف خروج کو جائز ٹھہراتے ہیں اور اس پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے خروج سے استدلال کرتے ہیں. الانصاف جلد نمبر 10 باب قتال اہل البغی. امام شافعی کتاب الام میں باغی اس شخص کو قرار دیتے ہیں جو امام عادل کے خلاف جنگ کرے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 135. امام مالک کا مسلک المدونہ میں
یہ نقل کیا گیا ہے کہ خروج کرنے والے اگر امام عدل کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلیں تو ان کے خلاف مقاتلہ کیا جائے۔ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 407۔ قاضی ابو بکر ابن العربی احکام القرآن میں ان کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص عمر بن عبدالعزیز جیسے امام عدل کے خلاف خروج کرے تو اس کو دفع کرنا واجب ہے، رہا کسی دوسری قسم کا امام تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اللہ کسی دوسرے ظالم کے ذریعے سے اس کو سزا دے گا اور پھر کسی تیسرے ظالم کے ذریعے سے ان دونوں کو سزا دے گا۔ ایک اور قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ جب ایک امام سے بیعت کی جا چکی ہو اور پھر اس کے بھائی اس کے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں تو ان سے جنگ کی جائے گی اگر وہ امام عادل ہو، رہے یہ ہمارے زمانے کے ائمہ تو ان کے لیے کوئی بیعت نہیں ہے کیونکہ ان کی بیعت زبردستی لی گئی ہے۔ پھر مالکی علماء کا جو مسلک سحنون کے حوالے سے قاضی صاحب نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ تو صرف امام عدل کے ساتھ مل کر کی جائے گی، خواہ پہلا امام عادل ہو یا وہ شخص جس نے اس کے خلاف خروج کیا ہو، یعنی ہمیں دیکھنا ہے عدل کس کے پاس ہے۔ لیکن اگر دونوں عادل نہ ہوں تو دونوں سے الگ رہو، البتہ اگر تمہاری اپنی جان پر حملہ کیا جائے یا مسلمان ظلم کے شکار ہو رہے ہوں تو مدافعت کرو، یعنی آپ ریزسٹ کریں، آپ اپنی حفاظت کے لیے تلوار اٹھائیں۔ یہ مسالک نقل کرنے کے بعد قاضی ابو بکر کہتے ہیں ہم جنگ نہیں کریں گے مگر اس امام عادل کے ساتھ جس اہل حق نے اپنی امامت کے لیے آگے بڑھایا ہو، جسے اہل حق نے اپنی امامت کے لیے آگے بڑھایا ہو۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ آتا ہے جی کہ خروج کرنے والے اگر قلیل التعداد ہوں یعنی کم تعداد میں ہوں اور ان کی پشت پر کوئی بڑی جماعت نہ ہو، نہ وہ کچھ زیادہ جنگی سر و سامان رکھتے ہوں تو ان پر قانون بغاوت کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ ان کے ساتھ عام قانون تعزیرات کے مطابق برتاؤ کیا جائے گا، یعنی وہ قتل کریں گے تو ان سے قصاص لیا جائے اور مال کا نقصان کریں تو اس کا تاوان ان پر عائد ہوگا۔ قانون بغاوت کا اطلاق صرف ان باغیوں پر ہوتا ہے جو کوئی بڑی طاقت رکھتے ہوں اور کثیر الجمعیت اور جنگی سر و سامان کے ساتھ خروج کریں، باقاعدہ وار ڈکلیئر کر کے۔ نمبر 4، خروج کرنے والے جب تک محض اپنے فاسد عقائد یا حکومت اور اس کے سربراہ کے خلاف باغیانہ اور معاندانہ خیالات کا اظہار کرتے رہیں ان کو قتل یا قید نہیں کیا جا سکتا، یعنی زبان بندی کی بات نہیں ہے۔ جنگ ان کے خلاف صرف اس وقت کی جائے گی جب وہ عملاً مسلح بغاوت کرتے ہیں اور خون ریزی کی ابتدا کر بیٹھیں۔ ریفرنس ہے المبسوط باب الخوارج، فتح القدیر باب البغات، احکام القرآن للجساس۔ نمبر 5، باغیوں کے خلاف جنگ کا آغاز کرنے سے پہلے ان کو قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق دعوت دی جائے گی کہ وہ بغاوت کی روش چھوڑ کر عدل کی راہ اختیار کریں۔ اگر ان کے کچھ شبہات و اعتراضات ہوں تو انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، اس پر بھی وہ باز نہ آئیں اور مقاتلے کا یعنی قتل و قتال کا آغاز کریں ان کی طرف سے ہو جائے، تب ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی۔ فتح القدیر احکام القرآن للجساس اس کا ریفرنس ہے۔ نمبر 6، باغیوں سے لڑائی میں جن ضوابط کو ملحوظ رکھا جائے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد پر مبنی ہیں جسے حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے حاکم، بزار اور الجساس نے نقل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابن ام عبد، جانتے ہو اس امت کے باغیوں کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا، ان کے زخمیوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، ان کے اسیر کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کے بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کیا جائے گا اور ان کا مال غنیمت کے طور پر تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اس ضابطے کا دوسرا ماخذ جس پر تمام فقہائے اسلام نے اعتماد کیا ہے حضرت علی علیہ السلام کا قول اور عمل ہے۔ آپ نے جنگ جمل میں فتح یاب ہونے کے بعد اعلان کیا کہ بھاگنے والے کا تعاقب نہ کرو، زخمی پر حملہ نہ کرو، گرفتار ہو جانے والوں کو قتل نہ کرو، جو ہتھیار ڈال دے اس کو امان دو، لوگوں کے گھروں میں نہ گھسو اور عورتوں پر دست درازی نہ کرو، خواہ وہ تمہیں گالیاں ہی کیوں نہ دے رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی فوج کے بعض لوگوں نے مطالبہ کیا کہ مخالفین کو اور ان کے بال بچوں کو غلام بنا کر تقسیم کر دیا جائے۔ اس پر غضبناک ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میں سے کون ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حصے میں لینا چاہتا ہے؟
नंबर 7, बागियों के अमवाल का हुक्म, माल का हुक्म, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उसफ़े हसना से माखूज़ है, वो ये है कि उनका कोई माल, ख्वाह वो उनके लश्कर में मिला हो या उनके पीछे उनके घरों पर हो, और वो ख्वाह ज़िंदा हों या मारे जा चुके हों, बहरहाल उसे ना माल गनीमत करार दिया जाएगा और ना ही फ़ौज में तकसीम किया जाएगा। अलबत्ता जिस माल का नुकसान हो चुका हो उसका कोई ज़िमान लाजिम नहीं आता। जंग ख़त्म होने और बगावत का ज़ोर टूट जाने के बाद उनका माल उन्हीं को वापस दे दिया जाएगा। उनके असलहा, सवारियाँ जंग की हालत में अगर हाथ आ जाएं तो उन्हें उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, मगर फातहीन की मलकियत बनाकर माल गनीमत के तौर पर तकसीम नहीं किया जाएगा। और अगर उनसे फिर बगावत का अंदेशा न हो तो उनकी ये चीज़ें भी वापस दे दी जाएंगी। सिर्फ इमाम अबू यूसुफ की राय यह है कि हुकूमत उसे गनीमत करार देगी। रेफरेंस है अल-मबसूत फ़त अल-क़दीर अल-जस्सास। नंबर 8, उनके गिरफ्तार शुदा लोगों को ये अहद लेकर कि वो फिर बगावत नहीं करेंगे रिहा कर दिया जाएगा। अल-मबसूत इसका रेफरेंस है। नंबर 9, बागी मकतूलों के सर काट कर गश्त कराना सख्त मकरूह फेल है, क्योंकि यह मुसला है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास रूमी बतरीक का सर काट कर लाया गया तो आपने उस पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया और फरमाया कि हमारा काम रूमियों और ईरानियों की पैरवी करना नहीं है। ये मामला जब कुफार तक से करना रवा नहीं है तो मुसलमानों के साथ तो ये बदरजाए ऊला ममनू होना चाहिए। रेफरेंस है अल-मबसूत। नंबर 10, जंग के दौरान में बागियों के हाथों जानो माल का जो नुकसान हुआ हो, जंग ख़त्म होने और अमन कायम हो जाने के बाद उसका कोई किसास और ज़मान उन पर आयद नहीं होगा, ना किसी मकतूल का बदला उनसे लिया जाएगा और ना किसी माल का तावान उन पर डाला जाएगा, ताकि फितने की आग फिर न भड़क उठे। सहाबा कराम की बाहमी लड़ाइयों में यही ज़ाब्ता महफूज रखा गया था। अल-मबसूत, अल-जस्सास और अहकामुल कुरान इब्न अल-अरबी। नंबर 11, जिन इलाकों पर बागियों का कब्ज़ा हो गया हो और वहाँ उन्होंने अपना नज़्म व नस्क कायम करके ज़कात और दूसरे महसूलात वसूल कर लिए हों, हुकूमत उन इलाकों पर दोबारा कब्ज़ा करने के बाद लोगों से असर नौ उस ज़कात और महसूलात का मुतालबा नहीं करेगी। अगर बागियों ने ये अम्वाल शरई तरीके पर सर्फ कर दिए हों तो इंदल्लाह भी वो अदा करने वालों पर से साकत हो जाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने गैर शरई तरीके पर तसर्रुफ़ किया हो तो ये अदा करने वालों के और उनके खुदा के दरमियान मामला है। वो खुद चाहें तो अपनी ज़कात दोबारा अदा कर दें। रेफरेंस है फ़त अल-क़दीर, अल-जस्सास और इब्न अल-अरबी। नंबर 12, बागियों ने अपने ज़ेर तसर्रुफ़ इलाके में जो अदालतें कायम की हों, अगर उनके काजी अहले अदल में से हों और शरीयत के मुताबिक उन्होंने फ़ैसले किए हों तो वो बरकरार रखे जाएंगे, अगरचे उनके मुकर्रर करने वाले बगावत के मुजरिम ही क्यों ना हों। अलबत्ता अगर उनके फ़ैसले गैर शरई हों और बगावत फ़रोग़ होने के बाद वो हुकूमत की अदालतों के सामने लाए जाएँ तो वो नाफिज नहीं किए जाएंगे। अलावा बरी बागियों की कायम की हुई अदालतों की तरफ से कोई वारंट या परवाना अमर हुकूमत की अदालतों में कबूल नहीं किया जाएगा। अल-मबसूत और अल-जस्सास। नंबर 13, बागियों की शहादत इस्लामी अदालतों में काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि अहले अदल के ख़िलाफ़ जंग करना फ़िस्क है। इमाम मोहम्मद कहते हैं कि जब तक वो जंग न करें और अहले अदल के ख़िलाफ़ अमलन खरूज के मुर्तकिब न हों उनकी शहादत कबूल की जाएगी, मगर जब वो जंग कर चुके हों तो फिर उनकी शहादत कबूल नहीं होगी। अल-जस्सास। इन अहकाम से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कुफ़ार के ख़िलाफ़ जंग और मुसलमान बागियों के ख़िलाफ़ जंग के कानून में बहुत फ़र्क है और इस फ़र्क को बड़ा समझना चाहिए। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ये तौफ़ीक बख्शी कि हमने इस कुरान को समझने की कोशिश की। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दिमाग को खोले, हमारे दिल को खोले, हम इस मैसेज को पूरी तरह समझ सकें, डाइजेस्ट कर सकें और इसको अपनी ज़िंदगियों में नाफ़िज़ुल अमल कर सकें। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।